میرے پیارے بیٹے بھائی بزرگ، جہاں تک میری آواز میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ جو میں حدیث مبارکہ پیارے آقا سرکار کی آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقیر کی زبان کے بھی حق سچ کی زبان ہو۔ تمام صحابہ کرام اجمعین تشریف فرمائے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان قربان۔ پیارے آقا سرکار، ایسے وہ کون سے آدمی ہیں، وہ کون سے آدمی ہیں جن کے اوپر عرش کا سایہ ہوگا؟ وہ کون سے آدمی ہیں، وہ نیک بندیاں اور نیک بندے وہ کون سے ہیں جن کے اوپر عرش کا سایہ ہوگا؟ میں قربان جاؤں تاجدار مدینہ، روح قلب سینہ، پیارے نبی پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اکرام، پہلا بندہ وہ جس نے میری امت میں کسی بندے کو غمخوار ہے، دکھی ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں۔ غور کرنا میرے بزرگوں، بات اس تفسیر میں تفسیر نکل جائے گی، بات صرف 3 باتوں میں ختم کر دوں گا کہ وہ میری امت میں وہ بندہ جو مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، غمی میں ہے، تو میرے کسی امتی نے اس کی مدد کی۔ پہلا بندہ وہ کہ جس نے میرے امتی کے ساتھ محبت کی، اس کے غم میں محبت کی، اس کی مصیبت میں، اس کی مشکل میں۔ بڑا آسان عمل ہے میرے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، بہت ہی پیارا آسان ہے۔ دولتوں سے کام نہیں بنتے، محبتوں سے کام بنتے، دولتوں سے کام نہیں بنتے، عشق سے کام بنتے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ سمندروں کا رخ موڑ دیتی ہیں، میرے اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے، ہمارے پیارے حبیب پیارے نبی کو اتنا صدقہ دے دیا۔ تو دوسرا بندہ وہ جو میرے پہ کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے، جو میرے سے کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ میرے صحابہ، تیسرا بندہ وہ جس بندے نے میری سنت کو زندہ کیا۔ تو میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی مبارکہ، سیرت مبارکہ، صورت مبارکہ، میں قربان جاؤں تمام زندگی میرے آقا سرکار کی سنت ہی سنت ہے۔ جس ادا کو دیکھو پیارے کی سنت ہی سنت ہے۔ تو 3 بندے یہ وہ ہوں گے جب روز محشر لگا ہوگا تو یہ بندے وہ جب آئیں گے تو ان کے اوپر عرش کا سایہ ہوگا۔ تو وہاں سے جب گزریں گے تو لوگ پوچھیں گے، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرمائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے سے جو میں نے کہا میری اس بات پہ عمل کیا کہ میری امتیوں سے محبت کی اور میری سنتوں کو اجاگر کیا اور درود شریف کثرت سے پڑھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، بڑا چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس مجلس میں محفل میں بیٹھے ہیں، محلے میں بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو اگر ہم غربت میں تفسیر میں اس کے مصیبت میں کم از کم نماز پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہو، اس سے بڑھ کے وہ درجہ کو آپ بیمار ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ دکھی ہے، غریب ہے، آپ کم از کم حضور اللہ کے حضور سجدہ کر کے اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ یا باری تعالیٰ اس بندے کو تو زندگی دے دے اور اس کو تندرستی دے دے۔ بات اتنی ہے تو رحمتوں کا خزانہ ہے، بات اتنی ہے رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اگر کوئی بیٹی دکھی ہے تو آپ دعا کر سکتے ہو، کوئی ماں دکھی ہے تو آپ دعا کر سکتے ہو، کوئی بزرگ دکھی ہے تو دعا کر سکتے ہو، کوئی مریض ہے تو دعا کر سکتے ہو۔ تو یہ دعاؤں کا خزانہ ایسا میں نے پہلے عرض کی، یہ جب سمندروں کے دیکھو کتنی آفتیں آتی ہیں، جب بندہ مسلمان گڑ گڑاتا ہے اللہ کے حضور سجدہ کر کے یا باری تعالیٰ تو بچا لے، یا باری تعالیٰ بچا لے، جب گڑ گڑاتا اللہ اس کی سن لیتا کہ بندے تو فکر نہیں کر، ان کا میں رخ موڑ دوں گا، تو میری طرف تو آ۔ بات اتنی سی ہے اللہ
آدمی دستگی بات اتنی سی ہے بس اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے پیار محبت اور دوسری چیز کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اور قرآن اللہ تعالی ہمیں قرآن والا بنائے پکا سچا نمازی بنائے ہمارے گھروں پہ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے جو مریض ہیں ان کے اللہ تعالی مشکلیں آسان فرمائے ابھی محفل ذکر کی کریں گی آنکھیں بند کر لینی کوئی بچہ بھی یہ بچوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے